نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، وہی پوری کائنات کا داتا ہے، وہی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا اور تمام معاملات میں مختار کل ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ رمضان بڑی تیزی سے اپنے آخری مراحل تک پہنچ گیا۔ آج 25 رمضان ہے اور یہ آخری ایام
اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ماہ رمضان کے اندر انسان کی سب سے بڑی کامیابی گناہوں سے پاک ہونا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا اور جہنم سے نجات پانا ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے روزے مسلمانوں نے رکھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، اذکار اور دعائیں، جو بھی اللہ عبادات کی ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت کا حقدار بنا کر جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر لیتا ہے، جنت خود اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے، اللہ یہ میرے اندر داخلہ چاہتا ہے، اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اور اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، ان کی درخواست رد نہیں کرتا۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ جہنم سے پناہ دینا، آگ سے پناہ عطا فرمانا، تو جہنم خود کہتی ہے، اللہ اس کو مجھ سے بچا لینا، میرے اندر اس کو داخل نہ کرنا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کا یہ منشور بنائیں کہ صبح کے وقت بھی ہم نے اللہ سے جنت مانگنی ہے اور شام کو بھی جنت مانگنی۔ صبح بھی اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، شام کو بھی مانگنی ہے۔ اور اس کے لیے مختصر سا جملہ یاد کر لیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ کوئی لمبا جملہ نہیں، یاد کرنا آسان ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اس کا معنی ہے، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں، مجھے یہ عطا کر دینا۔ اور میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے پناہ عطا کر دینا۔ ایک اور دعا بھی اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے نجات دے دے جہنم کی آگ سے، مجھے بچا لے جہنم کی آگ سے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ اللہ کے پیغمبر خود بھی پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھا۔ تو آپ بھی معمول بنائیں، اس لیے کہ قبولیت کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جنت دینا اور جہنم سے بچانا۔ یہ دعائیں بھی مانگا کریں اور اعمال بھی کریں۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے چلا گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہے، جو معافی کروا کے چلا گیا اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر پیش ہو گیا۔ اب مجرم کون؟ جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مجرم، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مجرم، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی مجرم، جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بھی مجرم، جو استطاعت کے باوجود روزے نہیں رکھتا وہ بھی مجرم، جو توحید کے اندر خلل پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے نذر و نیاز دیتا ہے، مزارات پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا مانتا ہے، یہ بھی مجرم۔ چوری کرنے والا بھی مجرم، ڈکیتی کرنے والا بھی مجرم، ملاوٹ کرنے والا بھی مجرم، کرپشن کرنے والا بھی مجرم، رشوت لینے اور دینے والا بھی مجرم، سود کا کاروبار کرنے والا بھی مجرم، حرام حیائی کا ارتکاب کرنے والا بھی مجرم۔ یہ سارے مجرم ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے یہ جرم دنیا میں معاف نہ کروائے، لے کر آگے چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم ٹھکانہ ایسا ہے، جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ اس سے برا ٹھکانہ کبھی دیکھا نہیں گیا، کبھی سنا نہیں گیا۔ برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ کے بندو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کے اندر جانے والے کی زندگی نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ زندہ نہیں تو مر گیا، مرا نہیں تو زندہ، یہ کیسے ہے؟ نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو موت کی تمنا کرنے کے باوجود موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت صبا ہو گئی، اور اس کی زندگی اتنی کٹھن ہوگی، مشکلات کا شکار ہوگی کہ وہ زندگی ہی تصور نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جب انسان پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے زندگی کوئی نہیں اچھی، ایسے ہی دن گزر رہے ہیں میرے بھائی، یہ تو چند سال ہیں، یہ تو گزر جائیں گے، لیکن آگے کی زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور اس کے اندر اگر ناکامی ہے تو اس کے بعد کامیابی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا کے اندر اگر پریشان ہے، بھائی آ جاتا ہے، اے بھائی میں آپ کو پریشانی سے نجات دلا دیتا ہوں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، میں آپ کو راشن دے دیتا ہوں، میں آپ کا علاج کروا دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے مقدمات سے آزاد کروا دیتا ہوں، یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں اللہ فرماتا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وہاں پر نہ کوئی تمہارا دوست کام آئے گا، نہ کوئی تمہارا مددگار کام آئے گا۔ وہاں پر آپ کا مددگار کون ہے؟ وہاں پر آپ کا مددگار یہ نیک اعمال، یہ روزے آپ کے مددگار، یہ قرآن آپ کا مددگار، یہ نمازیں آپ کی مددگار، یہ صدقہ و خیرات آپ کا مددگار، یہ سارے آ جائیں گے۔ اے اللہ، یہ نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، یہ قرآن کی تلاوتیں کرنے والا تھا، اللہ اس کو معاف کرا دے، یہ مددگار وہاں کام آ جائیں گے، اور یہ دنیا کے مددگار کام نہیں آئیں گے۔ یہ مددگار کام آئیں گے۔
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بندہ جو ہے پریشان ہوگا اور اس پریشانی کی عالم میں ایک نوجوان جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا، آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آؤ میں آپ کے لیے آرام و آسائش مہیا کرواتا ہوں۔ وہ پوچھے گا کون؟ میں تو تجھے جانتا نہیں۔ آگے سے جواب ملے گا انا عملک الصالح، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ آج اللہ نے مجھے شکل عطا کر دیے اور میں تجھے آسانیاں مہیا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے سنا یہ روزہ آ جائے گا، یہ قرآن آ جائے گا، یہ کہے گا اللہ میں نے پورا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، حلال بیوی کے قریب بھی جانے نہیں دیا، میری سفارش قبول کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کہے گا منعت النوم باللیل والنہار، میں نے اس کو دن رات سونے سے روک لیا تھا، آرام اس کا جو ہے وہ کم ہو گیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا، کامیاب ہو جائے گا، بندہ کامران ہو جائے گا۔ اس لیے اعمال کی کثرت کیجئے، اور اعمال کے اندر سب سے اہم اعمال جو ہیں اس عشرے کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اللہ کے نزدیک افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کسی سے جا کر مشکل کشائی نہیں کروا سکتے، حاجت روائی نہیں کروا سکتے، آپ کسی سے اولاد نہیں مانگ سکتے، آپ کسی کے لیے نذر و نیاز نہیں دے سکتے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے یہ پابندیاں لگ جائیں گی، پھر کبھی آپ کو شرک کے دائرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ کو اس کلمہ کا معنی معلوم تھا، مطلب معلوم تھا، یہی وجہ ہے جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم تملک العرب والعجم، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم عرب کے بھی حکمران بن جاؤ گے، تمہیں اللہ عجم کی حکومت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑے انعامات کرے گا۔ وہ کہنے لگے نا 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 اے محمد ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ان کو کلمے کا معنی معلوم تھا، آج ہمیں معلوم نہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، 11ویں شریف بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کلمے کا معنی معلوم نہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس محمد نے تو ہمارے سارے معبودوں کو باطل قرار دے کر ایک اللہ کو معبود ثابت کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم تو لات کی بھی پوجا کرنے والے، ہم تو منات کی پوجا کرنے والے، ہم تو عزا کی پوجا کرنے والے، اس نے کیا سبق دے دیا؟ اس نے کہا نہ لات کام میں آ سکتا ہے، نہ عزا آ سکتا ہے، نہ منات آ سکتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لہذا ہم یہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں۔ ان کو کلمہ کی قدر نہیں آئی، اور اللہ کے پیغمبر کے جو صحابہ بنے انہیں قدر آئی، اللہ نے اونچا مقام دے دیا، اور اس کلمے کی بدولت اللہ نے کتنی بڑی حکومت ان کو عطا کر دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر ایک پلڑے کے اندر یہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں لمالت بہن لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ نے اتنا وزن رکھا ہے کہ آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ترازو میں ہوں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو تو یہ بھاری ہوگا۔ اور وہ مشہور حدیث
قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ 99 رجسٹر منہ سے کہنا آسان ہے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اب وہ ان کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوگا، بڑا پریشان ہوگا کہ یہ اتنے رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، میرے بندے بتا، یہ تو نے جرم کیے ہیں یہ جو اس میں لکھے ہوئے؟ ہاں اللہ کیے ہیں۔ اقرار کرے گا، میرے لکھنے والوں نے کوئی اس میں زیادتی یا کمی تو نہیں کی؟ نہیں کی۔ واقعی اللہ ہے، ڈر رہا ہوگا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، اللہ فرمائے گا واپس لاؤ، واپس لائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کا ایک جملہ ایک پرچی پر لکھا ہوا ہے، وہ پرچی بھی لے کے آؤ۔ اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ایک پلڑے کے اندر یہ رکھو پرچی، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے اعمال لکھو، اور اس کو سامنے لے آؤ، اپنا ترازو دیکھے۔ اب ترازو اٹھایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فتاشت السجلات، وہ 99 رجسٹر اوپر اٹھ گئے، اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ نیچے لے آیا۔ یہ بھاری ہو گیا۔ کیوں بھاری ہوا؟ کس لیے بھاری ہوا؟ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ کسی مزار پہ چڑھاوے کے لیے نہیں گیا، عبادت کے لیے نہیں گیا، اللہ کے علاوہ نیاز نہیں تھی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سارے کام چل رہے ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ مشرک، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مشرک ہیں۔ بھائی ایمان اور شرک دو منافی چیزیں ہیں۔ ایمان ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، شرک ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ دونوں کے اندر تضاد ہے، منافات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ اور پانی جیسے جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح ایمان اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھو۔ اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر توبہ کر لو۔ ہم نے اللہ ہی سے ہر چیز مانگنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جانا۔ اور بھی بہت سے اذکار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ اللہ نے ان کا ثواب اتنا رکھا ہے کہ زمین اور آسمان سارا ان کے ثواب سے بھر جاتا ہے، اتنا ان کا ثواب ہے۔ تملأان، یہ بھر دیتے ہیں، ما بین السماء والارض۔ بھائی کوئی اتنی نیکیاں کر سکتا ہے کہ جس سے زمین اور آسمان بھر جائے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، چاہے دن رات لگا رہے۔ اور بھائی اگر ایک چھوٹا سا علاقہ بھی بھرنا پڑے نہیں بھر سکتا بندہ، لیکن اللہ نے اجر و ثواب ان کا اتنا رکھا ہے۔ اور ان کی اجر و ثواب زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ جس طرح لا الہ الا اللہ کے اندر سب سے پہلے اللہ نے نفی کروائی ہے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں۔ کون؟ الا اللہ۔ سب سے پہلے باطل معبودوں کی نفی، اور اس کے بعد اللہ کا اثبات۔ اور سبحان اللہ کے اندر بھی سب سے پہلے نفی، کہ اللہ کے اندر کوئی بھی عیب نہیں، کوئی بھی کمی نہیں، کوئی بھی نقص نہیں۔ اللہ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے، کیونکہ جو اس کے اندر کمی نہ ہو تعریفوں کا حقدار ہوتا ہے۔
یہ اذکار وغیرہ پابندی سے پڑھیے، اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے اذکار ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ دن میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتا ہے، اور وہ بھی اسماعیل کی اولاد میں سے. ایک غلام آزاد کرنے پر ہمارے پیغمبر نے فرمایا بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور 10 غلام روزانہ آزاد کرنا، اور وہ بھی عام نہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے، تو یہ کتنے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، 100 گناہ مٹاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بندہ پڑھ لیتا ہے حرزا من الشیطان، شیطان کی چالو سے بندہ بچ جاتا ہے، محفوظ. آج ہم کہتے ہیں نا ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ہمارا تلاوت قرآن کو دل نہیں چاہتا، وجہ کیا ہے؟ شیطان کا تسلط ہے. حرزا من الشیطان ہے، اور یہ بھی کوئی کلمہ بڑا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے پیغمبر نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا. آپ نے فرمایا وہ مومن بندہ جو وضو کرنے کے لیے آیا، اس نے اعضائے وضو کو دھویا. اعضائے وضو دھوتا ہے، پانی کے ساتھ اس کے تمام اعضاء کے جو ہے وہ گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. یہ وضو بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یقین مانیے یہ وضو ایسی چیز ہے اگر بندہ جہنم کے اندر چلا بھی گیا، اعضائے وضو کو جہنم کی آگ نہیں چھو پائے گی. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہنمی اگر جہنم کے اندر چلے بھی گئے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، لا تاکل، آگ نہیں کھائے گی. کس چیز کو نہیں کھائے گی؟ ابن آدم جو دنیا میں وضو کیا کرتا تھا، اعضائے وضو پر جہاں جہاں پانی پہنچتا تھا آگ کو اللہ نے حرام کرا دیا ہوگا ان کو کھانا، کہ ان کو نہیں کھانا. اس لیے باپ وضو رہنے کی کوشش کرو. اب بندہ جب وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پوری دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کو پڑھ لیتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتا ہے چلا جا. کتنا چھوٹا عمل اور کتنا ثواب زیادہ. جب پتہ ہوتا ہے نا بندے کو کہ ثواب یہ ہے تو بڑی اہتمام سے کام کرتا ہے، وگرنہ وہ کہتا ہے چلو بھائی دعا ایک رسمی طور پہ پڑھ لی نہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس مہینے میں اور خاص طور پہ ان دنوں میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن میں جنت کے حقدار بنیں اور جہنم سے ہم نجات پا جائیں، جہنم سے نجات پا جائیں. اصل کامیابی یہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس بندے کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، یہ کامیاب ہو گیا. وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آیا کرو، اس کے فریب میں نہ آیا کرو. یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جنت کی زندگی سب سے بہترین ہے، جہنم کی زندگی سب سے مشکل ہے. لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں، ایسے آسانی سے نہیں ملتی جنت. سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت آتی ہے لما خلق اللہ الجنت دعا جبریل.
جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جبریل کو بلایا, کہا جاؤ میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ کر آؤ, اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں, نعمتیں دیکھ کر آؤ, راحتیں دیکھ کر آؤ, سکون دیکھ کر آؤ, آ کر مجھے رپورٹ دو. جبریل گئے, جا کے جنت کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, جو بندہ اس جنت کی نعمتوں کے بارے سن لے گا, جان لے گا, وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا, وہ ضرور کوشش کرے گا. اللہ نے پھر اس جنت کو حفت الجنت بالمکاری, اور صحیح بخاری مسلم کے اندر آتا ہے حجبت الجنت بالمکاری, جنت کو اللہ نے ڈھانپ دیا مشکلات کے ساتھ. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر محنت کرنا پڑے گی, کوشش کرنا پڑے گی, نمازیں بھی پڑھنا ہوں گی, زکاتیں بھی دینا ہوں گی, حج بھی کرنے ہوں گے, نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے, تلاوت قرآن بھی کرنی ہوگی, اور سخت سردی میں وضو کر کے اللہ کے گھر میں آنا ہوگا, اندھیرے کے اندر چل کر اللہ کے گھر میں آنا ہوگا. حفت الجنت بالمکاری, اس کو ڈھانپ دیا اللہ نے مشکلات کے ساتھ, اور پھر دوبارہ جبریل کو بھیجا جاؤ دیکھ کر آؤ. دوبارہ گئے, اللہ دیکھ لیا, کہا اب یہ جنت ایسی بن گئی ہے اللہ, مجھے لگ رہا ہے تیرے بندوں میں بہت کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے, کیونکہ مشکلات ہیں, اور آپ اس کی کمی کا اظہار دیکھ سکتے ہو اپنے معاشرے میں. مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, بازار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, اور جو بے حیائی کی جگہ ہیں وہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ جائیں گے. پھر اللہ نے جہنم کو بنایا تو ادھر بھی بھیجا, جاؤ اس کو بھی دیکھ کر آؤ, دیکھ کر آئیں. اللہ اس کے اندر تو اتنی سختیاں, اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبتیں, اتنی ذلتیں, اتنی رسوائیاں. اللہ جو بندہ یہ رسوائیاں سن لے گا وہ اس سے ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گا, نکلنے کی کوشش کرے گا, نجات کی کوشش کرے گا. اچھا یہ بات ہے. پھر اللہ نے اس کو حجبت النار بالشہوات, شہوتوں سے اللہ نے ڈھانپ دیا, دل کی باتیں ماننے پر ڈھانپ دیا, جو دل میں آئے وہ بندہ کرتا رہے. جب یہ ڈھانپ دیا پھر کہا جب دوبارہ جاؤ دیکھ کے آؤ, کہا اللہ آپ نے اس کو شہوات سے ڈھانپ دیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا, اس کے اندر ہی چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے بندے جن کو عقل سلیم میں نے دے رکھی ہے نا, وہ حق اور باطل کا فرق کریں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم, وہ سلیم دل لے کر آئیں گے, وہ کامیاب دل لے کر آئیں گے, وہ جو ہے اچھا دل لے کر آئیں گے, میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, میں جنت قریب کر دوں گا اپنے پرہیزگار بندوں کے, اور ان کو کہوں گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, آؤ میرے پیارے بندو اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, ہمیشہ کی راحتیں تم پالو. اور جو مجرم ہوں گے ان کا انجام پھر برا ہوگا, ان کی تو برائی جتنی بھی کی جائے کم ہے. میرے پیارے بھائیوں, جنت اور جہنم صرف نام نہیں ہے, بڑی سختیاں ہیں. میں آپ کے سامنے چند نقشہ اس کا رکھ دوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھ کر بتایا کہ دیکھو جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں, اللہ نے جہنم کے بھی 8 دروازے بنائے, اور ان 8 دروازوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ان کے اندر جانے والوں کے خرابیاں بھی بتا دیں, کون کہاں جائے گا, کون کہاں جائے گا. جنت کا ایک طبقہ, جنت کا ایک دروازہ الجحیم,
جہیم ہے جہیم. جہیم کا معنی پتہ کیا ہے؟ جہیم کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، جو اتنی گرم ہو کہ جیسے ہی بندہ جائے جھلسا کے رکھ دے، اتنی گرم. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ بندہ جو دنیا میں میرا سرکش بن کے رہا. میرا سرکش سے مراد میری فرما برداری نہیں کی، میری مخالفت کرتا رہا، اور یہ سرکشی ہے اللہ کی مخالفت. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب قیامت کے دن آئے گا اس کو جہیم دروازے سے داخل کر کے جہیم طبقے کے اندر ڈال دیا جائے گا. جہیم طبقہ کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اب میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ غور کیجئے، تدبر کیجئے. سورہ النازعات آیات 37 تا 39 ہے. اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے الحطمہ. حطمہ کا مطلب ہے کہ اتنی سخت آگ کہ جو جلا کر جسم کو چکنا چور کر کے رکھ دے، چکنا چور کر کے رکھ دے، ایک ایک بال کو ایسے جلا کر بالکل جو ہے اس کو چکنا چور کر دے. اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. ویل ہے اس آدمی کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہے، جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، جو لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، اس کو روز گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کو شمار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال میرے لیے دنیا میں زیادہ رہنے کا ذریعہ ہے، میں دنیا میں بہت لمبا عرصہ رہوں گا. مال جمع کرتا رہا اور اس کو خرچ کرنے، اس کو جمع کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ڈاکو بھی پیسہ جمع کرنے کے لیے ڈکیتی کر رہا ہے، چور بھی اسی لیے کر رہا ہے. ذرا میں نے اور آپ نے غور کیا، یہ مال اس کے لیے بندہ کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ مال میرے لیے بقا کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ دنیا کے اندر میری طرف سے مہلت دیا گیا ہے، لیکن لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جب میرے پاس آئے گا میں ایسی آگ کے اندر داخل کروں گا جو اس کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی، چکنا چور کر کے رکھ دے گی. اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہ. اے ڈاکو سنو، اے چورو سنو، اے لوگوں کو قتل و غارت کرنے والوں سنو، لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. اللہ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے اے میرے نبی بتا دو چوروں کو، ڈاکو کو بتا دو، مجرمین کو بتا دو، ظالموں کو بتا دو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے کس گلی میں تم نے موبائل چھینا ہے، کس گلی میں تم نے بندے کو قتل کیا ہے، اور اس کے باپ کو بھی پکڑا جائے گا، اس کو بھی پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا چلو. نہ باپ نے اچھی تربیت نہیں کی اور بیٹے نے اچھی تربیت نہیں لی، آج چکنا چور جو ہے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اے ڈاکو سن لو، اس سے بعد آ جاؤ، وگرنہ کل قیامت کے دن نہ ابو چھڑانے کے لیے آئے گا، نہ امی آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ دوست آئے گا، نہ پولیس والا آئے گا، نہ جو ہے رینجر والا آئے گا، نہ صدر آئے گا، نہ وزیر اعظم آئے گا. وہاں تیری پکار یہ ہوگی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس دن مجرم کہے گا اے اللہ میری اولاد ساری لے لے، مجھے اولاد نہیں چاہیے، دنیا میں اولاد کے لیے کتنا پریشان تھا، اللہ لے 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 میری اولاد، مجھے عذاب سے نجات دے دے.
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو پیش کر دے گا، اللہ میری بیوی لے لے مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دے، اور وہ اپنے میرے بھائی لے لے مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دے، وعشیرتہ الذی تؤوی، اپنا پورا خاندان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز کیا آئے گی؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، اے بد نصیب، تجھے دنیا کے اندر بتایا گیا، تجھے دنیا کے اندر سمجھایا گیا، تجھے خیر خواہ بتانے کے لیے آئے، تو نے نہ سننا گوارا کیا اور نہ سمجھنا گوارا کیا۔ دنیا کی ہوس تیرے دل کے اندر اتنی بیٹھ گئی کہ تو سمجھتا رہا کہ میں دنیا میں بہت لمبا عرصہ رہوں گا، لیکن یاد رکھ یہ ڈاکو کی موت کتے کی موت ہوتی ہے، اور کتے کی موت کے بعد آخری انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ سیدھا جہنم کے اندر داخل کرتا ہے، اللہ جہنم کے اندر داخل کرتا ہے۔ اے وہ ماں باپ جن کا بیٹا ڈاکو ہے، اگر اپنے بیٹے کو جہنم میں داخل کروانا چاہتے ہو تو پھر اس کو جو ہے یہ کام کرنے دو۔ اگر بچانا چاہتے ہو اس سے اسلحہ چھین لو، اس سے جو ہے ساری چیزیں چھین لو، اس کو مسجد کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بٹھا دو، احادیث پڑھنے کے لیے بٹھا دو، پھر یہ بچ سکے گا، وگرنہ نہیں بچ سکے گا۔ ایک سزا جہنم، دوسری خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر، تیسری سزا لعنہم، اللہ اس پر لعنت کر دے گا۔ جس بندے پر اللہ نے لعنت کر دی، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بندہ جو ہے ناکام ترین بندہ ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں ہم ہمارے معاشرے میں؟ یہ فلاں گلی سے موبائل چھن گیا جی، فلاں جو ہے وہ موبائل مزاحمت کرتے ہوئے ڈاکو نے جو ہے وہ جو ہے فائرنگ کر دی ہے جی، مر گیا۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من آنا علی قتل مسلم بشطر کلمۃ، اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے صرف آدھا جملہ جو ہے زبان سے نکالا، آدھے جملے کا تعاون کیا، آدھے لفظ کا تعاون کیا، قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا اس کے سامنے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اس بندے کو اللہ رحمت نہیں عطا کرے گا، اور جس بندے کو اللہ رحمت نہیں عطا کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ صرف قتل نہیں کیا، صرف تعاون کیا۔ آج تعاون بھی کرتے ہیں نا، پستول دے دیا، پولیس والے بھی تعاون کرتے ہیں۔ جاؤ اس گلی کے اندر جاؤ، سوچو، تدبر کرو، جتنے تعاون کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو اشترکوا فی دم مومن، اگر جو ہے پوری دنیا کے لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، لَعَتَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو اٹھا کر جو ہے جہنم کے اندر اونتے منہ ڈال دے گا۔ آج یہودیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یقینی طور پر یہ ظالموں کے صف میں جائیں گے، اور لَعَتَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، ان کو جہنم کے اندر سخت ترین سزا ملے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ اور بھی بہت سارے نام ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ گزر رہا ہے ٹائم۔ تیسرا جو ہے جہنم کا گڑھا ہے حاویہ۔ اللہ قرآن میں سورہ القاریہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جن کے نامہ اعمال نیکیوں کے ہلکے ہو گئے نا، ان کو حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ اب اللہ نے خود ہی بتایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے میرے نبی آپ کو پتا ہے حاویہ کیا ہے؟ بہت سخت گھڑا جس کے اندر آگ بھڑکائی گئی ہو، نار حامیہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ تو اس کے اندر. اور کچھ لوگوں کا اللہ نے بتایا کہ وہ سقر میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا سوسلی سقر وما ادراک سقر، ان کو سقر طبقے کے اندر ڈالا جائے گا، جلسا دینے والی آگ ہوگی. آپ کو کیا پتا سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ آگ ایسی ہوگی نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی. کیا مطلب؟ چمٹی رہے گی. چھڑانے کے لیے کوئی آئیں گے بھی تو چھوٹے گا نہیں بندہ. اب آگ لگی ہوئی ہو، لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے، مطلب ہے کہ وہ بجھے گی نہیں. اور اللہ نے آگے چل کر بڑا سخت نقشہ کھینچا کہ جو مجرم بن کر اللہ کے ہاں چلا گیا، جہنم کے اندر چلا گیا، اس کا چمڑا جلایا جائے گا. چمڑا جلانے کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ سمجھے گا یہ ایک اوپر کا چمڑا جل گیا ہے، اب آگے راحت مل جائے گی. نہ میرے پیارے بھائی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کلما نضجت جلودہم، جب ایک چمڑا ان جہنمیوں کا جلے گا دوسرا چمڑا ہم اور چڑھا دیں گے. لیذوقوا العذاب، ہم اپنا وہ عذاب جو سخت دینا چاہتے ہیں وہ بار بار دیتے رہیں گے. یہ ایک مرتبہ جلسے گا، پھر دوبارہ، اور آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا، ہم اس کو بار بار بھڑکاتے رہیں گے. میرے پیارے بھائی، اس سے بچنے کی کوشش کر. اس کا ایک طبقہ ہے لظا. اللہ فرماتے ہیں یہ لپکنے والی، کلا انہ لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی. یہ جو ہے لپٹ مارنے والی آگ ہے، ایسے پکڑ کر جو ہے اپنے اندر جمع کر لے گی. اور یہ کن کو بلاتی ہے؟ جو مال جمع کرتے ہیں. اور اس کا ایک جو ہے طبقہ ہے وہ سعیر ہے، اور سعیر کے اندر جانے والے لوگ بڑی ندامت کا اظہار کریں گے. سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جو سعیر طبقے کے اندر جائیں گے نا بھڑکتی ہوئی آگ میں، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر قرآن سنانے والوں سے قرآن سن لیتے، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سن لیتے. او ناقلو، یا ہم جو ہے بات کو سمجھ لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس طبقے میں نہ ہوتے. پھر وہاں پر ٹھنڈک والا طبقہ بھی ہوگا زمہریر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر جو ہے نہ وہ کوئی گرمی پائیں گے اہل جنت، نہ کوئی ٹھنڈک والا عذاب پائیں گے. غرض کے مختلف طبقوں کے اندر لوگ ہوں گے. اور جب جہنم کے اندر چلے گئے، وہاں کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس دوران کیا معاملہ ہوگا؟ جب کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اس دوران اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم. یہ زقوم کا درخت ہوگا جو گنہگاروں کا کھانا بنے گا. کالمہل یغلی فی البطون، وہ گرم تیل کی طرح اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر جاتے ہی پیٹ کا سارا نظام خراب کر دے گا. کغلی الحمیم، اتنا گرم ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ پیٹ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان شجرۃ من زقوم لو قطرت فی دار الدنیا. اے لوگو، اگر اس درخت کی جو ہے حالت دیکھنا چاہتے ہو، اگر ایک اس درخت کا قطرہ جو ہے اس کا پانی دنیا کے اندر بہا دیا جائے، آپ نے فرمایا لا افسدت علی اہل الدنیا معیشہم، یہ دنیا کے اندر جتنی معیشت ساری ایک قطرے سے تباہ ہو جائے. اور جس کے پیٹ میں جائے گا اس کے پیٹ کا کیا حال ہوگا؟
پیٹ کا کیا حال ہوگا. اور دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں, لیس لہم طعام الا من ضریع, کچھ لوگ ہوں گے ان کو کانٹوں والا کھانا کھلایا جائے گا, اس کے اندر کانٹے گرم بھی ہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع, وہ ان کو بھوک سے کفایت نہیں کرے گا, پانی سے کفایت نہیں کرے گا. اور تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ, جو جہنم کے اندر چلے گئے ان کو غسلین پلایا جائے گا. اب غسلین کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غسلین جہنمیوں کے جلنے کے بعد جو ان کے جسموں سے گندا پانی نکلے گا وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی وہ گندا پانی ان کو زبردستی پلایا جائے گا. اے چورو ڈاکو سنو, یہ گندا پانی پینا چاہتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ. اور جو ہے اور کھانا بھی دیا جائے گا, وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, ایسا کھانا جو گلے کے اندر اٹک جائے. پینے کے لیے کیا ہوگا؟ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, گرم پانی دیا جائے گا اور اس کو پیتے ہی ان کی انتڑیاں جو ہے باہر نکل آئیں گی. ایک جگہ فرمایا ماء سدید دیا جائے گا, وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يَسِيغُهُ, وہ کھانا جو اٹکا ہوا ہے اس کو اندر کرنے کے لیے وہ پانی پیئیں گے, وہ الٹا وہ جو ہے اس کو آگے گزار نہیں پائیں گے, پانی ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, غرض کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ غساق جو ہے نا یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور غساق پتہ کیا ہے؟ فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک ڈول غساق کا زمین میں جو ہے بہا دیا جائے تو اتنی بدبو ہو جائے کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جی نہ پائے, اتنی بدبودار پانی. اور جو شرابی ہیں ان کو تو طینۃ الخبال پلایا جائے گا. تو آپ سے پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو سب سے زیادہ گندے جہنمی ہوں گے ان کا جو پسینہ, ان کی جو بدبو, ان کی جو غلاظت ان کی جو جسموں سے نکلے گی وہ ان کو جو ہے وہ پلائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کے بندو, یہ آخری عشرہ چل رہا ہے, اس میں اللہ کی خوب گڑ گڑا کر عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے. اللہ کے پیغمبر کی اس دعا کا مصداق نہ بنے کہ جس بندے نے رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہ کی, اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس بندے کے بارے اللہ کے نبی یہ فرما دے وہ چاہے دنیا میں اچھی سے اچھی زندگی گزار کر جائے, اس سے بڑا ناکام ہے کوئی نہیں. ناکامی کی طرف نہ جائیے. اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے, ان کو بتائیے بیٹا کسی کو قتل نہیں کرنا, کسی کا مال نہیں چھیننا, چوری نہیں کرنی. اپنے بچوں کی اچھی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو اس غلط تربیت کا شکار ہو چکے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دوبارہ اس طرف لوٹ آئے. اللہ کا در بڑا وسیع ہے اور اللہ کے قرآن اور نبی کی تعلیمات کے مطابق توبہ کر لیں, انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اور ان دنوں کو آپ اچھے انداز میں گزاریے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے, صدقہ و خیرات بھی دیجیے, زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ بھی تعاون کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے, استغفار کیجیے. 2 طاق راتیں ابھی رہ گئی ہیں 27 اور 29, اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. پیارے بھائیوں, قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جنت کا حقدار بن گیا وہ حقیقی کامیاب, اور جو جہنم کا حقدار بن گیا وہ سب سے بڑا ناکام. اس لیے کامیابی کی طرف آئیے, ناکامی سے اپنے آپ کو نکالیے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ میرے تمام بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں کو جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے اعمال سے بچائے اور جہنم سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں. رمضان میں جس طرح ذوق عبادت ہے بعد میں بھی جاری رکھیں,
بعد میں بھی گناہوں سے تائب رہیں اور سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کر کے اپنے انعام و اکرام اللہ تعالیٰ سے خوب پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زندگی میں بار بار یہ رمضان کا مہینہ لاتا رہے، اے اللہ اس میں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اے اللہ اس میں جنت کا حقدار بنا کر جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں باقاعدہ با جماعت تراویح کا اہتمام تھا اور تراویح کے بعد دروس بھی آپ نے سنے، قرآن کریم کو سمجھا۔ تو الحمدللہ یہ قرآن کریم 28ویں شب کو مکمل ہو رہا ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعا میں شریک ہوں۔ اور ہماری جماعت کے بہت بڑے مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب انشاءاللہ اس تقریب میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں شریک ہوں۔ یہ 28ویں شب کو انشاءاللہ یہ تکمیل قرآن ہوگی، آپ بھائی ضرور تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اعلان ہے کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ 7:15 بجے ادا ہوگی، اور اپنے ساتھ جائے نماز اور چادر وغیرہ ساتھ لائیں اور وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھیں۔ جو نماز کے آداب ہیں وہ یہی ہیں کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ذکر و اذکار کریں، کوئی میٹھی چیز کھائیں، کچھ ہلکی پھلکی، اور جو ہے عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس طرح آپ کپڑے پہن کر خوبصورت بنتے ہیں نا، ہماری عید جو ہے نا تکبیرات سے خوبصورت بنتی ہے۔ تو ایک راستے سے آئیں پڑھتے ہوئے، عیدگاہ میں تکبیرات بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ تکبیرات ہوتی ہیں۔ جب امام نماز پڑھائے نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگیں اور پھر اپنے واپسی روانہ ہو جائیں، اور اس وقت بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس جائیں۔ تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں آپ، 7:15 کا ٹائم ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے ساتھ تعاون جو ہے خوب کریں، صدقہ زکوٰۃ عطیہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ 400 روپے صدقۃ الفطر ہے، اور اگر روزے باقی رہ گئے تو ان کا فدیہ بھی ادا کریں، وہ بھی 400 روپے ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ بھی ادا کریں۔ مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کریں، مسجد کے ساتھ تعاون آپ کا جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی مسجدوں کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو مسجد کے ساتھ تعاون کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دیا ہوا آپ کا قبول و منظور بھی فرمائے۔ اس ماہ رمضان کو اللہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث سعادت، باعث رحمت، باعث نجات، باعث جنت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی حالات درست فرمائے۔ اللہ غزہ کے اندر جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں جس طرح آج آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بڑی کثیر تعداد میں آخر تک دیکھیں باہر کھڑے ہوئے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، کاش میرے بھائی ہر جمعہ میں اسی طرح ذوق اور شوق سے آئیں۔ اس لیے کہ اللہ صرف جو ہے نا رمضان میں نہیں بندوں کو دیکھتا،
اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور جتنا ذوق عبادت زیادہ ہوتا ہے اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے دنیاوی نعمتیں اور راحتیں بھی پاتا ہے اور اخروی بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام رحمت و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔